حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت اور ان کے واقعات یہ ہم نہیں جانتے، تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیے گا تاکہ آپ سب واقعات سے آگاہ ہو جائیں۔ تو اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کے کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسن و حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کی جائے گی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تنگ دستی میں گزری دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا،
نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایان شان کوئی لباس نہیں تھا، لہذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔